السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہمارا ہسٹری 4th ایئر کا لیکچر نمبر 3 ہے اور آج کا لیکچر ہمارا لیاقت علی خان کے عہد میں داخلی سیاست کے بارے میں ہے۔ ہم نے اس سے پہلے کے لیکچر میں ہم نے لیاقت علی خان کے دور کے اہم واقعات کے بارے میں پڑھا تھا اور آج کا دور عہد کے داخلی سیاست کے بارے میں ہے۔ اس لیکچر کو آپ نے سمجھنا ہے۔ کویسچنس میں زیادہ اتنا نہیں آتا، لیکن شارٹ کویسچنس وغیرہ میں اس کے بارے میں آ جاتا ہے، اس لیے شارٹ کویسچنس کے لیے اس میں سے چھوٹے چھوٹے جو واقعات ہیں ان کے بارے میں ذہن نشین رکھنا ہے۔ لیاقت علی خان جو ہے، آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح کی وفات کے بعد لیاقت علی خان کی ذات ہی تھی جنہوں نے پوری قوم کو ان کی ذات پر اعتماد تھا، اور یہی قیام پاکستان کے بعد اس نئی مملکت کی جو عمارت تھی، جس مضبوط ستون کے سہارے تعمیر ہو رہی تھی، وہ بھی انہی کی جامع اور معتمد شخصیت تھی۔ بہرحال ان کے دور میں جو اہم واقعات تھے یا داخلی سیاست یا مختلف صوبوں کے درمیان کیا کیا واقعات تھے، ان کے بارے میں ہمارا لیکچر ہے، جس میں پہلی بار ہمارا آ رہا ہے کہ مرکزی حکومت یعنی کہ جو نیشنل اسمبلی ہے اس میں کیا کیا پرابلمس تھی، کیا کیا ایشو تھے۔ مرکزی حکومت جو ہے اس کی حد تک لیاقت علی خان جو ہے انہوں نے اپنی طور پر کوشش کی کہ جو بھی مرکزی حکومت کے ایشوز ہیں یا جو بھی مسئلے مسائل ہیں ان کو وہیں پر ختم کیا جائے، اور اس میں جو وزراء کی آپس میں مسئلے مسائل تھے یا وزارتوں کی آپس میں کچھ کلاشز تھے، ان کو لیاقت علی خان کی شخصیت نے وہیں پر اس چیز کو ختم کر دیا تھا۔ مثال کے طور پر وزارت مہاجرین اور وزارت خزانہ کے درمیان کافی عرصے تک اختلاف چلتا رہا، کیونکہ وزارت مہاجرین جو تھے ان کو پیسہ چاہیے تھا، اور ظاہری بات ہے کہ پاکستان نیا بنا تھا، وزارت خزانہ اتنے پیسے دے نہیں سکتا تھا۔ اس وجہ سے دونوں کے درمیان جو ہے وہ ایک کشمکشی چلتی رہی، اور کیونکہ مہاجرین کی آبادی، وزارت مہاجرین کا کام تھا مہاجرین کی آباد کاری، مہاجرین کے لیے نئے گھر بنانا، ان کے لیے اور مسئلے مسائل جو ان کے ہیں ان کو ختم کرنا، اور ظاہری بات ہے کہ وزارت خزانہ کے پاس اتنے پیسے تھے نہیں کہ وہ وزارت مہاجرین کو ان تمام جتنے بھی وہ پیسے مانگ رہے ہیں وہ ان کو دے دیتے، جس کی وجہ سے دونوں کے درمیان کشمکش چلتی رہی۔ دوسرا جو کام تھا وہ تھا روپے کی قیمت میں۔ آپ لوگوں کو اس سے پہلے کے لیکچر میں نے بتایا تھا کہ برطانیہ نے پاؤنڈ میں کمی کی تھی، جس کی وجہ سے پاکستانی روپے کی قیمت پر بھی اثر پڑ رہا تھا، لیکن پاکستان نے اپنے روپے کی قیمت میں کمی سے انکار کر دیا تھا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ملک غلام محمد جو اس وقت کے وزیر خزانہ تھے اور فضل الرحمن جو وزیر تجارت تھے، ان کے درمیان اختلافات سامنے آئے، کیونکہ ملک غلام محمد جو تھے وہ پاکستان کی معیشت کو دوبارہ، جو ایک دم سے وہاں پہ معیشت پر ایک برا وقت آیا تھا، اس کو ختم کرنے کے لیے ان کی طرف سے تجویز تھی کہ پاکستانی روپے کی قدر میں بھی کمی کر دی جائے، لیکن وزارت جو تجارت تھے، وزیر تجارت فضل الرحمن صاحب، وہ جو تھے وہ اس بات پر آمادہ نہیں تھے۔ بہرحال ایسے تمام جو اختلافات تھے وہ وقت کے ساتھ ساتھ لیاقت علی خان کے مؤثر اقدامات کی وجہ سے دب جاتے تھے، اور اگر موقع پڑتا تو لیاقت علی خان ان اختلافات کو ختم کرنے کے لیے خصوصی میٹنگ بھی بلا لیتے تھے۔ لیکن صوبوں کے جو اختلافات تھے اس وقت وہ بہت کھل کر سامنے آئے ہیں۔ صوبوں کے دور میں، چونکہ یہ ہمارا لیکچر نمبر جو ہے پارٹ 1 ہے، کیونکہ یہ کافی لمبا لیکچر بن رہا ہے، اس لیے فی الحال ہم صرف پنجاب اور سندھ کا پڑھ رہے ہیں، باقی صوبوں کے بارے میں بعد میں پڑھیں گے۔ پنجاب میں جو سب سے اہم ایشو تھا وہ تھا دولتانہ ممڈوٹ کشمکش۔ دولتانہ پنجاب کے ہیں نواب افتخار حسین ممڈوٹ کی وزارت قائم تھی، لیکن ممتاز دولتانہ اور ملک فیروز خانون ان کی شدید مخالفت کر رہے تھے۔ اس وجہ سے لیاقت علی خان نے ان کے اختلافات کو ختم کرنے کے لیے اپنی طرف سے کوشش کی کہ ممتاز دولتانہ اور ملک فیروز خانون کو اس بات پر آمادہ کیا جائے کہ وہ ممڈوٹ کی جو حکومت ہے ان کے ساتھ تعاون کریں، لیکن یہ ایک ٹائم پر تعاون کے لیے تیار ہو جاتے تھے، لیکن کچھ عرصے کے بعد ان کے تعاون ہوتا تھا ایک دوسرے کے ساتھ، وہ ختم ہو جاتا تھا اور ایک دوسرے کے خلاف کھل کر بیان دے رہے ہوتے تھے۔ ایسی صورتحال میں جنوری 1949 کا ٹائم ہے، یعنی کہ یہ قائد اعظم کے دور جب ابھی حیات ہیں، ابھی زندہ ہیں، اس وقت کی ان کے درمیان یہ جھگڑے چلتے رہے تھے
کہ قائد اعظم جو ہے وہ خود لاہور آئے، انہوں نے حالات کا جائزہ لیا اور ان کے کہنے پر اس وقت کے گورنر جو تھے موڈی، انہوں نے اسمبلیاں برطرف کر دی اور ممڈوٹ اور دولتانہ دونوں کو گھر بھیج دیا تھا۔ گورنر موڈی جو تھے اس کی وجہ سے گورنر راج جو ہے وہ قائم تو ہوا، اور اس پر شروع میں ممتاز دولتانہ کافی خوش بھی رہے کہ اس طرح افتخار حسین ممڈوٹ کی حکومت ختم ہو گئی، لیکن کچھ عرصے کے بعد انہیں خود محسوس ہونے لگا کہ اس کی وجہ سے انہیں بھی کافی نقصان پہنچا ہے، لہٰذا دونوں جو سیاسی لیڈرز تھے ممڈوٹ اور دولتانہ، وہ دونوں آپس میں تعاون پر آمادہ ہو گئے اور دونوں نے اس کے بعد گورنر موڈی کے خلاف ایک جنگ کا آغاز کیا۔ جنگ کا آغاز اس لیے بھی کیا کیونکہ موڈی جو ہے وہ ممڈوٹ کے علاوہ دولتانہ کے خلاف بھی وہ پروڈا ایکٹ کے تحت مقدمہ قائم کرنا چاہتا تھا۔ پروڈا ایکٹ ایک اہم ایکٹ تھا جو کہ اس وقت ہوا تھا، اور اس کا یہ جو ہے لیاقت علی خان نے اسپیشلی بنایا تھا، جس کے تحت کسی بھی سیاسی لیڈر پر مقدمہ بھی چل سکتا تھا اور اسے نااہل بھی قرار دیا جا سکتا تھا۔ تو پروڈا ایکٹ کے تحت موڈی کا بھی یہ ارادہ تھا کہ وہ دولتانہ پر اور ممڈوٹ پر مقدمے چلائیں جو کہ اختیارات کا ناجائز استعمال کر رہے تھے، اور یہی چیز ان دونوں کو آپس میں قریب لانے کا باعث بنی۔ دونوں نے آپس میں ہاتھ ملایا اور گورنر موڈی کی وزارت ختم کرنے کے لیے کوششیں شروع کر دی، اور ایک ٹائم ایسا آیا کہ گورنر موڈی کو اپنی وزارت سے استعفیٰ دینا پڑا، گورنر راج سے، اپنے عہدے سے، کیونکہ گورنر راج قائم تھا، جس کے بعد ظاہری بات ہے کہ نواب ممڈوٹ نے اپنی جو ہے وہ کچھ عرصے کے بعد ممڈوٹ کو خود محسوس ہونے لگا کہ ان کی جو سیاست ہے وہ جو مسلم لیگ کے اپنے جو پارٹی کے اندر ہے اس کی جو امپورٹنس ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہے، لہٰذا ممڈوٹ کو کیا کیا، اس نے مسلم لیگ سے استعفیٰ دیا اور اس نے اپنی ایک الگ پولیٹیکل پارٹی یا ایک سیاسی جماعت بنائی جس کا نام اس نے جناح مسلم لیگ رکھا۔ ٹھیک ہے، ان دنوں انتخابات ہوتے ہیں پنجاب میں، عام انتخابات جو کہ مارچ 1951 میں ہوئے۔ اس میں کیا ہوا کہ اس انتخابات کے نتیجے میں 1951 اپریل 1951 میں ممتاز دولتانہ کی وزارت جو ہے وہ بن جاتی ہے، اور اس طرح ممڈوٹ اور دولتانہ کی جو کشمکش ہے پنجاب میں وہ مکمل طور پر ختم ہو جاتی ہے۔ دوسرا جو ہمارا صوبہ آ رہا ہے سندھ کا، چونکہ اس لیکچر میں ہم صرف سندھ اور پنجاب کا ہی پڑھ رہے ہیں، اس لیے دوسرا صوبہ جو ہے وہ سندھ کا ہے۔ سندھ میں جو اصل ایشو تھا وہ کھوڑوں کا تھا اور الہی بخش کا۔ کھوڑو کیا ہے؟ کھوڑو جو ہے وہ وزارت سندھ میں، کھوڑو وزارت جو ہے وہ قائد اعظم کے عہد میں ہی برطرف ہو چکی تھی، کیونکہ قائد اعظم ابھی حیات تھے کہ ایوب کھوڑو نے کیا کیا، اس نے ایک مہم چلائی تھی کہ کراچی جو ہے وہ اس کو صدر مقام کا عہدہ کیوں دیا گیا یا درجہ کیوں دیا گیا یا اس کو پاکستان کا کیپٹل کیوں بنایا گیا، اور یہ ایک کافی بڑا ایشو اس نے کریٹ کرنے کی کوشش کی تھی۔ وہ تو چونکہ قائد اعظم اس وقت حیات تھے اور ان کی حیثیت جو تھی وہ لوگوں کے لیے صرف گورنر جنرل کی نہیں تھی، بلکہ وہ بانی پاکستان ہونے کی وجہ سے بھی لوگ انہیں بہت عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ اس وجہ سے جو ایوب کھوڑو کی یہ جو سازش تھی یہ اس وقت ناکام ہوئی، یا ان کی جو سیاست تھی وہ اس وقت ختم ہو گئی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے ایوب کھوڑو کی وزارت ہی ختم کر دی تھی اور اس کی جگہ الہی بخش کی وزارت قائم ہو گئی تھی۔ اس دوران کیا ہوا کہ کچھ عرصے کے بعد 5 ستمبر 1948 کو دولتانہ کی طرح وہ بھی سندھ مسلم لیگ کے صدر منتخب ہوئے۔ اچھا، یہ ایک بات میں آپ لوگوں کو ایک اور ذہن نشین رکھیں کہ آج کل جو پارٹی کا صدر ہوتا ہے وہ وزیر اعلیٰ بھی بن سکتا ہے، جیسے کہ آپ کو مثال کے طور پر میں آپ کو شہباز شریف دے رہی ہوں۔ شہباز شریف جو تھے وہ وزیر اعلیٰ بھی تھے پنجاب کے اور پنجاب مسلم لیگ کے صدر بھی ہیں۔ اس طرح نواز شریف مسلم لیگ نون کے صدر بھی ہیں اور ملک کے وزیر اعظم بھی تھے، لیکن یہ جس وقت کی میں بات کر رہی ہوں اس وقت ایک رول تھا کہ جو پارٹی کا صدر ہوگا وہ وزیر اعلیٰ یا وزیر اعظم نہیں بنے گا، وزیر اعلیٰ اور وزیر اعظم کوئی دوسرا شخص بنے گا۔
جس کی وجہ سے ایوب کھوڑو وزیر اعلیٰ یا وزیر اعظم تو نہیں بن سکتے تھے کیونکہ وہ پارٹی کے صدر تھے، لیکن پارٹی کے صدر ہونے کی حیثیت سے انہوں نے باقی جو بھی ان کی جگہ عہدہ جو بھی منتخب ہوتا تھا، جو بھی عہدیدار، وہ ان کو کافی ٹف ٹائم دیتے تھے، کافی ان کے لیے مشکلات پیدا کرتے تھے، کیونکہ اگر ایک وزیر کو ایک پارٹی میں رہنا ہے تو اسے لازمی اس پارٹی کے رولز کو فالو کرنا پڑے گا، اور رولز کو فالو کرنے میں ایک کام یہ بھی ہے کہ وہ اس پارٹی کے صدر کے ساتھ مطلب یہ کہ بات مانے گا، جو پارٹی رولز ہیں اس کو فالو بھی کرے گا اور پارٹی کے صدر کی بات بھی مانے گا۔ اس لیے صدر، پارٹی کے صدر ہونے کی حیثیت سے چاہے وزیر اعلیٰ ہی کیوں نہ ہوتا، اسے ایوب کھوڑو کو بہت اہمیت اور بہت امپورٹنس دینی پڑتی۔ اس کے علاوہ جو وزیر اعلیٰ کے اپنی جو باقی وزیر ہوتے تھے وہ بھی وزیر اعلیٰ کی بات ماننے سے زیادہ پارٹی کے صدر کی بات مانتے تھے، کیونکہ اگر وہ پارٹی کے صدر کی بات نہ مانتے تو انہیں پارٹی سے نکال دیا جاتا اور ان کی وزارت ختم ہو جاتی تھی۔ اس صورتحال سے کی وجہ سے ایوب کھوڑو نے کیا کیا کہ یہ مسلم لیگ کے صدر منتخب ہوتے ہیں 1948 میں، اور 1948 میں جب منتخب ہوتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں، کرنل الہی بخش کی حکومت کے خلاف، جو کہ ان کی جگہ پر بنی تھی، جو ان کی حکومت کو ختم کر کے قائد اعظم نے ان کی جگہ بنائی تھی، ان کے خلاف ان کی سازشیں کامیاب ہوتی ہیں، اور اس کے بعد کرنل الہی بخش کی حکومت ختم ہو جاتی ہے، جس کے بعد جو ہے یہ ان کی جو ہے یہ اپنی طرف سے 4 فروری 1948 کو مقدمات کی وجہ سے خود تو وزیر اعلیٰ بھی نہیں بن سکتے، اور میں نے دوسری وجہ ریزن بھی بتا دیا تھا کیونکہ یہ پارٹی کے صدر تھے اس لیے یہ وزیر اعلیٰ نہیں بن سکتے تھے، اس لیے انہوں نے اپنی جگہ یوسف ہارون کو مسلم لیگ کی پارٹی کا نیا جو ہے قائد مقرر کیا، اور اس طرح ایک طرح سے دوبارہ یوسف ہارون کے بھی ایک ظاہری بات ہے اس کو فائدہ پہنچا رہے ہیں، اسے وزیر اعلیٰ بنا رہے ہیں، تو یوسف ہارون نے بھی انہی کی بات ماننی تھی، لیکن کچھ عرصے کے بعد یوسف ہارون اور ان کے درمیان بھی کشمکش سٹارٹ ہوگی، اور وجہ کیا ہے؟ وجہ اس وقت ہوئی جب کھوڑو صاحب کے اوپر جتنے مقدمات تھے وہ ختم ہو گئے ایک دم سے، جو مجسٹریٹ کا فیصلہ آتا ہے اور اس کے فیصلے میں ان کی اپیل منظور ہوتی ہے اور تمام مقدمات سے بری ہو جاتے ہیں۔ مقدمات سے بری ہونے کی وجہ سے وہ کیا کرتے ہیں کہ فوراً سندھ مسلم لیگ کی صدارت سے جو انہوں نے استعفیٰ دیا تھا وہ واپس لے لیتے ہیں، اور یوسف ہارون کو کیا کرتے ہیں کہ وہ اس کو کہتے ہیں کہ چونکہ پارٹی کے ڈسپلن کے مطابق اب آپ نے تمام باتیں پارٹی کے صدر کی ماننی ہیں۔ یوسف ہارون صاحب کے لیے یہ صورتحال اتنی ایک طرح سے آپ کہہ لیں کہ اتنی جو ہے وہ بگڑ جاتی ہے کہ یوسف ہارون صاحب کو اس کے بعد استعفیٰ دینا پڑتا ہے۔ اس طرح ایوب کھوڑو نے اپنی جو ذاتی خواہش تھی ان کی وجہ سے سندھ میں کافی مسائل اور مشکلات پیدا کی ہے۔ پہلے الہی بخش کی حکومت ختم کر لی، اس کی جگہ یوسف ہارون کی حکومت بنی، تو یوسف ہارون کی حکومت کو بھی تب تک ہی چلائے رکھا جب تک کہ ان کی مرضی تھی، اس کے بعد پھر یوسف ہارون کی حکومت بھی ختم کر دی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہے کیا ہوا کہ اس دوران جو ہے وزیر اعلیٰ بھی بن جاتے ہیں جب مسلم لیگ نے جماعتی عہدیداروں کو وزارتیں قبول نہ کرنے کی پابندی ختم کر دی تو کھوڑوں کا راستہ مکمل طور پر صاف ہوگا۔ میں نے پہلے بتا دیا تھا کہ پہلے یہ پابندی تھی کہ جو جماعت کے یعنی کہ جو مسلم لیگ کے عہدیدار ہوں گے وہ کوئی حکومت کا عہدہ نہیں لیں گے، اور اب چونکہ حکومت کا عہدہ انہوں نے لینے کے لیے جو پابندی تھی وہ ختم ہو گئی تھی، تو ایوب کھوڑو نے فوری طور پر اپنا نام پیش کر دیا، جس کے بعد انہوں نے کیا کیا کہ قاضی فضل اللہ جو یوسف ہارون کے بعد تیسرے نمبر پر جو حکومت بنی تھی ان سے بھی استعفیٰ لیا، اور اس کے بعد خود وزیر اعلیٰ بن گئے۔ لیاقت علی خان کی شہادت تک بہرحال یہ صورتحال سندھ میں رہی ہے اور کافی خوفناک صورتحال رہی ہے۔ آج کا لیکچر ہمارا یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ جزاک اللہ۔